الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارا یہ کورس چل رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے اس پر ہم بات کریں گے۔ شیب ابی طالب کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ مکہ میں قریش کے سرداران، قبیلہ قریش کے تمام سرداران جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ دین اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے اور غالب ہوتا نظر آ رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے۔ حضرت حمزہ جیسے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، حضرت عمر جیسے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو معزز ترین لوگ ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب اسلام کو دبایا جائے، اسلام کی آواز کو دبایا جائے، ان پر کوئی کسی قسم کا ظلم و ستم کیا جائے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ معاشرتی سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس بات کے اوپر سب جو ہے وہ سرداران متفق ہو گئے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اور اس معاہدے کو لکھنے والا منصور بن اکرمہ تھا۔ تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے، تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ یہ معاہدہ لکھنے والا جو شخص تھا منصور بن اکرمہ، بعد میں اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، معاہدہ یہ تھا کہ بنی ہاشم کے ساتھ اور بنی المطلب کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت نہ کی جائے، ان کے ساتھ کلام نہ کی جائے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا روک دیا جائے، ان کے ساتھ لین دین تجارت اور جو معاملات ہیں ان کو روک دیا جائے، شادی بیاہ اس خاندان کے ساتھ نہ کی جائے، بنی ہاشم اور بنی المطلب کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جب یہ معاہدہ لکھا اور اس معاہدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا، آپ کے چچا ابو طالب جو مسلسل آپ کا ساتھ دے رہے تھے، انہوں نے اس معاہدہ کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس طرح ساتھ دیا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو، بنی ہاشم کو اور بنی المطلب کو، اور وہ صحابہ کرام جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے، یہ انتہائی معمولی تعداد تھی، کیونکہ کچھ صحابہ کرام تو حبشہ کی طرف گئے ہوئے تھے، معمولی یہ تعداد تھی۔ ابو طالب انہیں مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر انہیں لے کر چلے گئے اور وہاں محصور ہو کر رہ گئے۔ 3 سال کا عرصہ، 3 سال تک وہاں شیب ابی طالب کے اندر گزاریں۔ شیب عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ ابی طالب سے مراد آپ کے چچا ابو طالب ہیں، جنہوں نے آپ کا تمام حالات میں ساتھ دیا اور ہر مصیبت کے وقت آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیا، ہر مشکل کے وقت جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں۔ تو ابو طالب اپنے اس خاندان کو اب گھاٹی کے اندر جس کا نام شیب ابی طالب ہے وہاں لے کر جو ہے وہ چلے گئے، اور 3 سال وہاں جو ہے وہ گزارے، 3 سال مسلسل وہاں رہے، کھانا پینا بند ہو کر دیا گیا اور ان کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور فاقہ یعنی ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، اور ظلم و ستم کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا تو درختوں کے پتے صحابہ کرام کھاتے اور چمڑے
انہیں جو ہے وہ چبا چبا کر چمڑے جو ہے وہ کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بچے رونے لگے، بلبلا اٹھے بچے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے دل بھی جو ہے وہ ہلنے لگے، لیکن قریشی جو ہے وہ ان کے دل ان کی خاطر جو ہے وہ نہ ہلے، اتنا جو ہے وہ شقی القلب ہو گئے تھے اور اتنا سخت جو ہے وہ دل ہو گئے تھے یہ قریشی اور مشرکین۔ ان پر ترس نہیں آ رہا تھا، ان پہ رحم نہیں آ رہا تھا، اور اس بائیکاٹ کے اوپر جو ہے مسلسل وہ عمل کیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شیب ابی طالب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی جماعت شیب ابی طالب کے اندر موجود تھی۔ تو جو ہے وہ ہاشم اور اسی طریقے سے 5 لوگ جو ہے ایک وادی میں جمع ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ہاشم ہے، دوسرے کا نام زہیر ہے، تیسرے کا نام مطعم ہے، چوتھے کا نام ابو البختری ہے، اور جو 5واں ہے اس کا نام زمع ہے۔ یہ 5 لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے۔ ہشام نے زہیر کو تیار کیا، زہیر نے مطعم کو تیار کیا، مطعم نے ابو البختری کو تیار کیا، ابو البختری نے زمع کو تیار کیا۔ یہ 5 لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ قریشی خاندان اور قریشی قبیلہ سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے، ہم خود تو کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کو کھانے پینے نہیں دے رہے، خود تو ہم جو ہے وہ ہر قسم کی عیاشی ہم کرتے ہیں، لباس بھی تبدیل کرتے ہیں، لیکن ان پر ہم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ تو ایسا ہے کہ ان کو ابھی اس شیب ابی طالب سے، اس گھاٹی سے ان کو نکالا جائے۔ چنانچہ رات کے وقت یہ معاہدہ ہوا ان 5 بندوں کا۔ جب صبح ہوئی تو خانہ کعبہ میں یہ 5 بندے پہنچے اور ابو طالب بھی وہاں موجود تھے۔ ہشام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور جو ہے زہیر نے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر خانہ کعبہ کے ارد گرد یہ بیٹھ گئے، اور سب سے پہلے زہیر نے یہ آواز جو ہے وہ بلند کی کہ اس معاہدے کو جو ہے وہ پھاڑ دینا چاہیے، پاؤں کے نیچے جو ہے وہ رونت دینا چاہیے، اس معاہدے کو، یہ جو معاہدہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ پھاڑ دینا چاہیے اس کو۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے وہ ہشام نے کہا جی ہاں اس کو پھاڑ دینا چاہیے، یہ لوگ ہمارے جو ہے وہ خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو ہم نے کھانے پینے نہیں دے رہے، ان کے ساتھ ہم نے معاشرتی بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ پھر مطعم جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس کی بھی آواز یہی تھی۔ پھر جو ہے وہ ابو البختری کھڑا ہوا، اس کی بھی یہی آواز تھی، اور پھر جو ہے زمع کھڑا ہوا، اس کی بھی یہی آواز تھی۔ ابو جہل نے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی کہ نہیں، ایسا ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، لیکن جب ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی، اور ادھر سے ابو طالب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ جو ہے وہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر معاہدہ ہے، اس معاہدے کو دیمک نے جو ہے وہ چاٹ لیا ہے، اور صرف اللہ کا نام جو ہے اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ باقی ہے، اللہ کا نام موجود ہے، باقی سارا معاہدہ اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج کر اس معاہدے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، معاہدے پر اب کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہے، دیمک نے اس کو جو ہے وہ چاٹ لیا ہے اس کو۔ چنانچہ جو ہے وہ زہیر وہ معاہدہ جو ہے وہ اتار کر لے آیا، اور اس معاہدے کو دیکھا تو واقعی اس معاہدے کے اوپر صرف لفظ اللہ موجود تھا، جہاں جہاں پر اللہ کا نام تھا وہ اللہ موجود تھا، اللہ کا نام موجود تھا، لیکن باقی جو بھی جو ہے وہ چیزیں تھیں وہ ساری کے ساری موجود جو ہے وہ نہیں تھیں۔ تو اس وقت پھر جو ہے یہ تمام کے تمام گئے، اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ شیب ابی طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، بنی ہاشم کو اور بنی المطلب کو، اور مختصر سے صحابہ کرام ایمان لانے والے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے، ان کو وہاں سے جو ہے وہ نکالا گیا، اور یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا یہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہوا، اور صحابہ کرام نے سکھ کا جو ہے وہ سانس لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے بعد تقریباً اس کے 8 ماہ کے بعد جو ہے وہ آپ کے چچا ابو طالب
جو ہے وہ مرض، شدید مرض کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب کی وجہ سے بڑا صدمہ پہنچا، بڑی تکلیف پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا ہمدرد اور جو میرا خیر خواہ ہے اور جس نے میرا ساتھ دیا ہے، تمام حالات میں میرا ساتھ دیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ جنہوں نے مجھے پالا پوسا، جس نے مجھے بڑا کیا، جو مجھے سفر کے اوپر لے جاتے تھے، جس نے مجھے باپ جیسی جو ہے وہ محبت دی، جس نے مجھے باپ جیسا پیار دیا، جس نے میرا ساتھ دیا، جس نے مجھے قریشوں سے بچایا، جس نے مجھے قریشوں کے ظلم و ستم سے بچایا، وہ میرا چچا ابو طالب اس دنیا سے جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا اور شدید غم ہوا، اور پھر کچھ ہی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا۔ آپ کی وفادار اہلیہ تھیں، ام المؤمنین ہیں، ام المؤمنین مؤمنین کی ماں ہیں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، مالی بھی ساتھ دیا، مال بھی قربان کیا اللہ کے دین کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال بھی قربان کیا، اور اسی طریقے سے ہر قسم کی جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ یاد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں۔ تو حضرت خدیجہ کی جدیدگی کی وجہ سے بھی آپ کو شدید صدمہ ہوا، شدید غم ہوا، اور اس سال کو نبوت کا یہ 10واں سال ہے۔ اس سال کو تاریخ کے اندر عام الحزن کہتے ہیں۔ عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، حزن کہتے ہیں غم کو، یعنی غم کا سال، غموں کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر گزارے۔ یہ شدید قسم کا جو ہے وہ غم تھا۔ شیب ابی طالب سے باہر آئے تو آپ کے چچا اسی سال انتقال ہو گیا۔ یہ بڑا شدید جو ہے وہ صدمہ تھا، اور چچا کے بعد جو ہے آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدیدگی پر شدید غم ہوا اور شدید جو ہے وہ صدمہ پہنچا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ ہے طائف کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور دین اسلام کو جو ہے وہ غلبے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ سوچتے تھے کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا جائے، اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو ہے وہ طیبہ کا سوچتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کا سوچتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سوچتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبنہ بیٹے زید کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور طائف کا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ طائف کس لیے گئے؟ اسلام پیش کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں، اور وہاں مسلسل دعوت دیتے رہے، اللہ کا دین پہنچاتے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہونے لگے تو طائف کے جو نوجوان تھے انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کا استہزاء کیا، آپ کو گالیاں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جبریل امین اور وہ فرشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہے، وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم 2 پہاڑوں کے اندر
اس طائف کو اور طائف والوں کو دو پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ ہم بھسم کر کے جو ہے وہ رکھ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے طائف والوں میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں، ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اسلام کا نام لینے والے ہوں، جو میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں۔ ایسا ان کو نہ کیجئے، ان کو تباہ و برباد نہ کیجئے، ان کو جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو بھسم جو ہے وہ نہ کیا جائے ان کو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے، اور جب مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو اب مکہ نہیں داخل ہونے دیں گے، آپ کو ہم مکہ نہیں آنے دیں گے، آپ مکہ کے باہر رہیں، مکہ کے اندر آپ نہیں آ سکتے۔ یہ مطعم بن عدی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دی۔ مطعم بن عدی نے آپ کو اپنے ہاں پناہ دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جو ہے وہ احسان مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ جو ہے وہ چکاتے۔ چنانچہ جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے مکہ والے جو ہے موجود تھے، جب مکہ جو ہے وہ اپنا فتح ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی، کہ اگر مطعم بن عدی جو ہے وہ زندہ ہوتا اور میرے سے جو ہے وہ بات کرتا تو یہ تمام لوگ جو میرے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہے، میں ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ان کو۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دیا۔ اور یہاں تاریخی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلا جاؤں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی پشتوں سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں جو میرا نام لینے والے ہوں، تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے، تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اس ہند کے اندر جو محمد بن قاسم اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلانے کے لیے یہاں ہند میں تشریف لائے، محمد بن قاسم کا جو تعلق ہے وہ طائف والوں کے آباء و اجداد سے جو ہے وہ تعلق ہے۔ تو اگر طائف والوں کو ہلاک کر دیا جاتا تو محمد بن قاسم جو ہے وہ یہاں تشریف نہ لاتے ہند کے اندر۔ یہ تاریخی بات جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ کبھی طائف جا رہے ہیں، کبھی حبشہ صحابہ کرام کو روانہ کر رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ سب کس لیے تھا؟ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر جو ازمائشیں تھیں، یہ ازمائشیں اور یہ ابتلاءات کیوں تھے؟ اللہ کے دین کے لیے، تاکہ وہ امت کے لیے اسوہ حسنہ بن سکیں، امت کے لیے وہ نمونہ اور بہترین امت کے لیے جو ہے وہ نمونہ بن سکیں، امت کے لیے مشعل راہ بن سکیں، اور امت کے لیے جو ہے ایک رہنمائی کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازمائشیں آئیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ازمائشیں سابقہ انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈھائیں، ان سے ڈبل ازمائشیں میرے اوپر جو ہے وہ آئی ہیں، ان سے ڈبل ازمائشیں حضرت ابراہیم پر ازمائش آئی، اور اسی طریقے سے باقی انبیاء کرام پر ازمائشیں جو ہے وہ آتی رہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے میرے اوپر جو ہے وہ ڈبل ازمائشیں آئی ہیں۔ تو یہ ازمائشیں، یہ مشکلات اللہ کے دین کے لیے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ جو ہے وہ آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، صبر سے اور استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں اور استقلال کا پہاڑ بن جاتے ہیں، ان کے لیے پھر دنیا کی کامیابیاں ہیں اور ان کے لیے پھر آخرت کی کامیابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔